یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات۔ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے اور حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب العزت سے مانگنا ہمارا فرض ہے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، کیونکہ دعائیں قبول کرنے والا وہی ہے، حاجات بھی وہی پوری کرتا ہے۔ مسلمانوں کو اور اس طرح سے بہت سارے مذاہب کا اس پر اتفاق ہے کہ دعا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے، سبب ہے، اس سے منفعت حاصل ہوتی ہے، مضرت دفع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے، ضروریات کے لیے دعائیں کرنا، بلاؤں سے، مصیبتوں سے پناہ مانگنا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کی دعا قبول کرتے۔ اس طرح سے بعض اوقات کافر جب مظلوم ہو اس کی آہ بھی اللہ سنتا ہے۔ بعض لوگوں کی تردید کر رہے ہیں اس سے، بعض ایسے لوگ فلاسفہ وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو چیز اللہ نے طے کر دیا ہونا تو مشیت الہی کے مطابق ہوگا تو دعا سے وہ ختم ہوگا نہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی چیز کا نہ ہونا ہے نا تو وہ دعا کی وجہ سے ہوگا نہیں، تو اس لیے دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دعا مسلمان کے لیے سلاح ہے، اسلحے کی طرح ہے، اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ دعا مسلمان کے لیے ایک ڈھال ہے، اور مسلمان دعا جو ہے ایک کیا ہے، مغز عبادت کی باقاعدہ، الدعاء مخ العبادہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بھی حکم دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہارے لیے قبول کروں گا، تمہاری حاجتیں پوری کروں گا۔ اور اس طرح سے اللہ نے فرمایا ہے فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جو تم سے پوچھتے ہیں پیغمبر کہ ہم اللہ کو زور زور سے پکاریں یا آہستہ آہستہ پکارا، تو آپ کہہ دو کہ اللہ رب العزت سب کچھ سنتے ہیں، اللہ قریب ہے، وہ مانگنے والے کا سنتا ہے، پکار ہر کسی کے پکار سنتے ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ اور پھر دعا کو قبول کرنے ضروری تھوڑی ہے کہ بس اسی وقت انسان کو وہ چیز ملے جو وہ مانگے، نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا کہ جب مسلمان دعا مانگتے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر اس میں قطع رحمی کی بات نہ ہو، گناہ کی بات نہ ہو نا، تو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور اس کو عطا ہوتی ہے۔ وہ چیز جو اس نے مانگی ہو یا تو اس کو ملتی ہے، یا وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے، یا دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت بلا ٹلتی ہے۔ تو صحابہ حضرات نے کہا کہ جب ایسا ہے نا، ہم تو چاہتے کہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ کے طور پر جمع ہو جائے۔ تو دعا جو اللہ نے مشروع کیا نا، اس میں بہت سارے فائدے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، سب